السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ وفاقی کابینہ کا آج بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور ظاہر ہے توانائی کے اوپر جو ہے انکوائری رپورٹ اس کو پبلک کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے جو مندرجات سامنے آئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کافی خوفناک ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آٹا، چینی اور گندم سکینڈل کی طرح جس کی اب فرینزک جو ہے وہ بھی اگلے 2-4 دنوں میں آنے والی ہے اور اس بات کی توقع حکومت سے کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے گی، اور کیا یہ جو آئی پی ایس کے اوپر جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اوپر حکومت جو ہے فرانزک آڈٹ کروائے گی، اور کیا اس کے نتیجے میں جو ہے پھر کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ 4 کردار جو ہیں وہ خود کابینہ کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں چاہے وہ خسرو بختیار ہوں، چاہے وہ رزاق داؤد ہوں، چاہے وہ ندیم بابر ہوں، عمر ایوب صاحب کے بھی عزیزوں کے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پاور پلانٹس اپنی جگہ ہیں، لیکن ماضی کی بھی جو سلسلہ ہے، جو میاں منشا ہوں اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور ہے، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ رپورٹ اس طرح کی جو ہے وہ ترتیب پائی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو رپورٹیں جو ہیں وہ بنتی رہی ہیں۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پاور جو ہے اس کی جو سب کمیٹی ہے اس کو نعمان وزیر خٹک صاحب چیئر کرتے تھے، اور انہوں نے بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ بنائی ہے، اور اس کے بھی انکشافات اپنی جگہ پر وہ سامنے ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ آج نیب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو آٹا، چینی اور گندم کا جو سکینڈل ہے اس کا انہوں نے نوٹس لے لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر کارروائی اب انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کارروائی جو ہے وہ کس نوعیت کی ہوگی، اور کیا وہ حکومتی جو کوریڈورز ہیں ان کی طرف بھی ان کی توجہ جو ہے وہ مبذول ہوگی یا نہیں، یا محض صرف اپوزیشن کو ہی تختہ ستم جو ہے وہ بنایا جائے گا، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے۔ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ تو حکومتوں کے جو کام ہے اس کی شفافیت کو ہی چیلنج کر رہی ہے، اور چاہے سندھ گورنمنٹ ہو چاہے وفاق کی حکومت ہو، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی کام میں کوئی شفافیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری منظور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ نعمان وزیر خٹک صاحب، بالآخر حکومت جو ہے اس نے یہ رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کی بھی جو رپورٹ تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ پچھلے 6 سالوں میں آئی پی پیز کو کوئی 955 بلین کی جو ادائیگیاں ہیں وہ اوور پیمنٹس ہوئی ہیں۔ کیا مطلب اب آپ کے حکومت میں بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رپورٹ آپ بھی بناتے رہے، اب بھی بن گئی ہے، اس کے اوپر ہوگا کیا؟ کچھ ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، کوئی جون کے اندر 2019 میں یہ سینٹ کی جو کمیٹی تھی جس کو میں کنوین کر رہا تھا، ہم نے ساتھ ہمارے 2 اور پی ایم ایل این کا بھی ایک سینیٹر تھے، پیپلز پارٹی کے بھی سینیٹر تھے، ہم نے مل کر 5 آئی پی پیز کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس کی رپورٹ سبمٹ کی۔ اس رپورٹ میں صرف اس 5 کمپنیز نے 39 بلین روپیز کا انہوں نے اوور پیمنٹ ان کو ہوئی، اور اوور پیمنٹ اس طرح ہوئی کہ وہ اس کا جو 15% ریٹرن آن ایکویٹی ROE ملنا تھا ان کو 15% نہیں، کسی کو 40%، کسی کو 70%، کسی کو 90% اوور پیمنٹ ہوئی اس کے اندر۔ وہ ہم نے ان کے ساتھ ناٹ دیٹ ہم نے ان کو ہیئرنگ کا ٹائم دیا، ان سے ہم نے بات بھی سنی، نیپرز بھی سنی، سب کو اچھی اپرچونٹی دی۔ اس کے بعد ایک یونینیمس ڈیسیجن تھا 3 آدمی کا جو سینٹ میں اڈاپٹ بھی کی گئی کہ نہ ان سے صرف انکوائری صرف نہیں، ان کے اگینسٹ کرمنل پروسیڈنگ شوڈ بی لاجڈ اگینسٹ دیم، کہ انہوں نے ایٹ دا ٹائم آف ٹیبٹ ڈٹرمنیشن انہوں نے یہ چیز بولی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تیل اتنا لگتا ہے، 180 گرام فرنس آئل لگتا ہے، 180 نہیں لگتا تھا، ایکچولی جو ان کی بیلنس شیٹ میں نظر آتا ہے 120 130 نظر آ رہا ہے۔ تو کلیئرلی شوئنگ کہ انہوں نے جو بولا وہ غلط تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہماری شیڈیول مینٹیننس پر اتنا خرچہ آئے گا، اس کا اسپیئرز وغیرہ اس سے کم خرچہ آیا، انہوں نے کہا سٹاف اتنا رکھیں گے، اس سے کم رکھا۔ سارا کچھ ان کی بیلنس شیٹ کے اندر نظر آتا ہے جو کلیئر کٹ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، انہوں نے زیادہ پروفٹ کیا ہے۔ تو ان کے اگینسٹ ہماری ریکمنڈیشن تھی کہ یہ اس کو اگینسٹ ایکشن لیا جائے۔ حکومت نے بڑا رائٹلی ایکشن لیا، 9 آدمی کی کمیٹی بنائی، انہوں ان کے 5 سوا باقیوں کو بھی دیکھا،
اس نے اس کی رپورٹ سبمٹ کی, اور کوئی پی ٹی آئی کی حکومت کوئی چیز چھپا کے نہیں کرے گی. خان صاحب جب تک پرائم منسٹر ہیں, وہ ان کا اگر بھائی بھی کوئی ہوتا نا, وہ بھی غلط کام کرتا, اس کے اگینسٹ بھی کر دیں گے. تو ریسٹ ایشورڈ وہ اگر وہ منسٹر ہے یا جو کچھ بھی ہے, وہ جو ہے ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے گا. یہ رپورٹ بھی پبلک, مجھے پتا تھا پبلک کرنے, کیبنٹ نے پبلک کر بھی دی, سب دیکھ لیں کیا ہوا ہے. وہ پی ٹی آئی والا ہے, پی ایم اے والا ہے, پیپلز پارٹی والا ہے, کس نے ان کو پرمیشن دی کہ روپوں میں 15% بجائے ڈالر میں 15% دینا؟ یہ دنیا میں اتنا اچھا کاروبار کوئی نہیں. ایک کاروبار ہے وہ انلیگل ہے, وہ یا افیم, چرس وغیرہ, پاؤڈر وغیرہ کا کاروبار, اس میں اس سے زیادہ منافع ہے. اس کے بعد انلیگل ہے وہ, اس کے بعد یہ میں نعمان صاحب آتا ہوں. خرم دستگیر صاحب, کھربوں روپے کا یہ معاملہ ہے. نعمان وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے, اور وہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ مطلب جو انلیگل کانٹرابینڈ آئٹمز کا کاروبار ہے اس کے بعد یہ سب سے زیادہ پروفٹس جو ہیں وہ اس کے اندر دیے گئے ہیں اور ڈالرز میں دیے گئے ہیں. جی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر واقعی ایک درست رپورٹ قوم کے سامنے آئے گی. لیکن یہاں جب آپ نے خود نام لے لیا کہ ایک بڑی پاورفل کمپنی کے اونر جو ہیں وہ وزیر تجارت ہیں, اور چند دن پہلے تک وزیر صنعت بھی تھے, ایک اور جن کے تعلقات ہیں ان پاور ایجنسیوں سے وہ اس وقت اکنامک افیئرز ڈویژن کے وفاقی وزیر ہیں, پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جناب ایک جو مشیر پیٹرولیم ہے وہ خود بھی اس کے بینیفیشری ہیں. تو چند جو سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں وہ تو کابینہ کے اندر بیٹھے ہیں. تو آغاز انہیں سے کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے پچھلی حکومتوں کو اور اس حکومت کو بھی اوور بل کیا ہے تو وہ کیوں نہیں رضاکارانہ طور پر وہ اوور بلنگ واپس کر دیتے؟ کیوں ہمیں ایک کرمنل پروسیڈنگز کی ضرورت ہے؟ یہ نیا پاکستان اگر ہے تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ نیا پاکستان وہ ہے جو بی آر ٹی پشاور بنا رہا ہے, جو 100 ارب کے کھڈے بنا دیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ابھی تو پتہ نہیں خدا جانے کب بنے گا. تو جو ریکارڈ ہے وہ تو یہ بات کر رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو پاور کمپنیز کے ایشوز تھے ان سے پاکستان کی اکانومی کی جو صحت کا بہت گہرا تعلق ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 2013 تک ان تمام آئی پی پیز کے ہوتے ہوئے ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور ایک ایمرجنسی کی صورت تھی. مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جیسے جیسے دوسرے ذرائع آنا شروع ہوئے, ایل این جی بیسڈ پاور آنا شروع ہوئی, کچھ جو ہے نیلم جیلم کے پروجیکٹس سے ہائیڈل پاور آنا شروع ہوئی, اور پروجیکٹ سے جو ہے وہ کول پاور سے جو ہے اور بجلی پیدا ہونا, تو پھر وہ ایمرجنسی کم ہوتی گئی. اور امید یہ تھی کہ وقت کے ساتھ یہ جو آئی پی پیز کے جو کانٹریکٹس بھی ہیں اور ان کے جو فیول مکس ہے, 2018 میں جب الیکشن چوری ہوا تو انرجی کا مستقبل بھی چوری ہو گیا, اور آج ہم اس صورتحال پر کھڑے ہیں کہ میں خرم دستگیر صاحب آتا ہوں, ذرا اس کو اوپن کر لیں. چودھری منظور صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آئی پی پیز ہیں 187 بڑے پاورفل لوگ ہیں, ہمیشہ چاہے آپ کی حکومت ہو, مسلم لیگ نواز ہو, اب پاکستان تحریک انصاف, پاور کوریڈورز میں یہ ہوتے ہیں. اور جو یہ رپورٹ بھی آئی ہے یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو ان پاور کمپنیوں سے دیے ہیں. آٹا, چینی اور گندم کی طرح حکومت کے پاس وہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے اس ڈیٹا کو لینے کا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ونس فار آل یہ سیٹل ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. پہلے جو بنیادی بات ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ پاکستان میں ایک بہت خوفناک شارٹیج پیدا ہوئی جہاں سے یہ آئی پی پیز آئیں پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں, پھر یہ دوسرے دور میں آئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اس ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ 1995 میں 1995 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے اور عبداللہ شاہ صاحب نے جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا تھر پاور کول پروجیکٹس کا, اور اس وقت کینیڈا سے اور مختلف ملکوں سے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. پھر میاں صاحب کا دور آیا, اس میں آئی پی پی کے حوالے سے پیپلز پارٹی پہ کیسز بنے. اس نے وہ جو تھا کیا نام تھا اس کا, احتساب الرحمان, اس نے جو کچھ کیا وہ سامنے ہے. کچھ آئی پی پیز کے لوگوں کو گرفتار کیا جس کے نتیجے کے طور پر لوگ بھاگ گئے یہاں سے.
اور المیہ اس ملک کا یہ ہے کہ وہ دوبارہ ان دونوں کے بیٹے اور وہ دونوں دنیا میں نہیں رہے تو 25 سال بعد جا کر دوبارہ پھر اس کو شروع کرواتے ہیں، اور اس شروع ہونے سے بجلی پیدا ہو کے پاکستان کے اندر سستی بجلی پیدا ہو کے آئی۔ اور ایک اور المیہ یہ ہے کہ یہ جو تھر کا اتنا تماشا تھا، تھر کو تو آپ نے کمپیئر کرنا تھا چولستان سے، آپ چولستان سے کمپیئر نہیں کر رہے تھے، تھر کو لاہور سے یا اسلام آباد سے کمپیئر کر رہے تھے۔ وہ بھی اس لیے تھا کہ اس کے پیچھے آئل کی ملٹی نیشنلز تھیں جو نہیں چاہتی تھی کہ تھر کے اندر سے یہ بجلی پیدا ہو اور تھر کے کوئلہ باہر نکلے اور دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہو۔ لیکن خیر میں بالکل اس حق میں ہوں۔ مجھے ایک یاد ہے جب پیپلز پارٹی کا دور تھا یہ 2008 والی گورنمنٹ میں، تو نوید قمر صاحب منسٹر تھے۔ نوید قمر صاحب سے آپ یہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آئی پی پیز کے لوگ آئے تھے نوید قمر صاحب کے پاس، میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی، اس میں کچھ بڑے پاورفل لوگ بھی تھے جو آج بھی پاورفل ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمیں یکمشت یہ جو پیسہ ہے سارا دے دیں تو ہم 25% اس پہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ یہ پیسہ ہمیں 1 سال بعد دیں گے تو ہم 20% چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم نے 2 سال آپ دیتے ہیں تو پھر 15%۔ یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی، اور اس وقت انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو اس وقت پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ 25 تو وہ خود کہہ رہے تھے تو وہ 30% تک جا سکتے تھے۔ بعد میں اسحاق ڈار صاحب نے وہ ایک دم سے آ کر وہ ساری یکمشت پیمنٹ کر دی، لیکن اس کے بعد بھی وہ جو ہے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی تو پھر وہ قرضہ وہیں کا وہیں تھا، جس میں بالکل یہ آئل کے اندر یہ سارا جو ابھی نعمان وزیر صاحب بتا رہے تھے وہ سارا ہو رہا تھا۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ آئی پی پیز کے اندر جو جس طرح سے خرم صاحب نے کہا کہ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ نیب نے نوٹس لیا ہے تو اس میں ضرور کوئی اپوزیشن کا بندہ آ گیا ہوگا یا اس کا نہیں، کسی کا اس میں نام آ گیا میں ہوگا۔ چودھری منظور صاحب آتا ہوں، اس میں نیب نے نوٹس نہیں لیا ہے، یہ بنیادی طور پر ابھی تو حکومت نے اس کو پبلک کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ نعمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت تک جو یہ رپورٹ بنی ہے یہ تو ان اعداد و شمار پر ہے جو ظاہر ہے ان کمپنیوں نے دیے ہیں۔ خرابی کہاں پہ ہوئی ہے؟ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کی سطح پر جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا نون لیگ کے دور میں جو پاور پلانٹس لگے، کہاں پہ خرابی ہے، یا طریقہ کار جو ہے وہ کہاں پہ جا کے اس حد تک وائلیٹ ہوا ہے کہ اتنا پیسہ دے دیا گیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ندیم صاحب، یہ ایک بڑا ہی کمپلیکس قسم کا چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے انجینئرنگ کو بھی، آپ کو خرم دستگیر ٹائپ انجینئر بھی ہونا چاہیے، اکانومی کا، فائنینشل کا، بیلنس شیٹ کا، پروجیکشنز کا بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے سمجھنے کے لیے بڑے ٹیکنیکل ایکسپرٹس چاہیے۔ تو اس کو یہ غلطی جو ہوئی ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے ایٹ دا ٹائم آف ٹیرف ڈٹرمنیشن۔ ٹیرف جب ڈٹرمن ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو کہا، اس کے انہوں نے سپلائر سے مانگا، مطلب جی سے اگر اس نے 9F کا انجن ٹربائن لیا ہے، جو چیز کسی سے بھی لیا اس نے، کسی کمپنی سے بھی، تو اس کے انہوں نے کہا جی آپ کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اس کے اندر فیول کنزمپشن کیا ہوگی، اسپیئرز کتنا ہوگا، مین پاور کتنی لگے گی، جتنا وہ جو بھی مینوفیکچرر ہے وہ سیف سائڈ پر اپنا کوٹ کرتا ہے کہ جی میرے خیال میں اس پر اتنا زیادہ اتنا تیل، اتنا اسپیئر پارٹس لگیں گے۔ اب چیز ہوئی کیا کہ جب پہلا سال چلا، پہلے سال چلنے کے بعد بیلنس شیٹ جو آتی ہے، اس وقت نیپرا کو چاہیے تھا کہ اس پر ایکشن لیتا کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ اتنے یونٹ بنانے کے لیے اتنا تیل لگتا ہے، تمہارا تو تیل کم لگا، تمہارے تو اسپیئرز کم لگے، تمہاری مین پاور کم آئی، تو یہ ساری چیزیں تم نے غلط کی تھی۔ اس وقت کسی نے، نیپرا نے یا کسی منسٹری آف ڈیفینس، منسٹری آف پاور نے، اس وقت انہوں نے اس پر objection ہی نہیں ریز کیا۔ ہاں خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک دو اٹھ کر بات کی، بس وہی بات کی، اس کے بعد پی ایم ایل این کے کسی نے اس کو آگے نہیں چلایا۔ اب ہماری جب حکومت آئی، اس کو پھر ہم نے سینٹ میں اور ادھر ادھر سینٹ میں اٹھایا گیا، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، یہ ساری چیزیں ہم نے بتائی گئی۔ شبلی فراز ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، انہوں نے بھی اس پر ایک کچھ حد تک جنرل پاور پر ایک اسٹڈی جیسی کی، لیکن یہ سارا کچھ ڈٹرمن یہ ہوتا ہے کہ 7 8 سال 10 سال جتنے بھی یہ چل رہے تھے، یہ ان کا خرچے اتنے نہیں آ رہے تھے، منافع زیادہ کر رہے تھے۔ اس منافع زیادہ کی وجہ سے ان کو چاہیے تھا پہلے سال ہی پکڑ لیتے۔ اب ان کا یہ سٹینڈ ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو 8 سال یا 7 سال یا 5 سال سے کر رہے تھے، آپ کو تو دے رہے تھے
سیکیور اپنا SECP کو تو میں بیلنس شیٹ ریٹرن سبمٹ کر رہا تھا, اس کے اندر میرا منافع نظر آ رہا تھا. اب آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک ان کا ایکسکیوز ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا سٹینڈ جو میں آپ کہتے ہوں کرمنل پروسیڈنگز یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ نیپرا ہو گیا یا جو ادارہ تھا, ہم تو کبھی پہلے یہ ہمارا ہمیں نہ اس وقت کے جو پولیٹیشین تھے ان کو بھی ہی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا پہلی دفعہ ایسی چیز ہو رہی تھی. تو آپ نے جو ہمیں ڈیٹا سبمٹ کیا, اس ڈیٹا کے بیسس پر ہم نے آپ کو ٹیرف دیا, وہ ڈیٹا جو تھا وہی غلط تھا. تو کرمنل پروسیڈنگز تو ہماری آپ کے اس کے خلاف اس لیے بنتی ہے کہ آپ نے غلط ڈیٹا دیا. میں آپ کے ڈیٹا کے بیس پر میں نے آپ کو ٹیرف دیا. جب ڈیٹا غلط تھا تو ٹیرف بھی غلط ہوا, آپ نے اتنا منافع کیا. آپ نے چونکہ یہ غلط ڈیٹا دیا تھا, اب میرے نالج میں کاز آف ایکشن بنتا ہے, مجھے پتا چلا ہے, اور ہم نے جیسے اپنی رپورٹ میں ہم نے ڈائریکٹ بھی کیا منسٹری آف پاور کو, انرجی کو, پاور ڈویژن کو, اس میں کہ جی آپ اس کے اگینسٹ ایکشن لیں. ٹھیک ہے, تو منسٹری نے آج تک تو ایکشن نہیں لیا. لیکن یہ جو بات ابھی جو ہو رہی ہے ندیم صاحب, ایک میں آپ کو کوشچن کر دوں, اگر یہ IAP یہ جو پاور پروڈیوسرز ہیں یہ ملتے رہتے ہیں ادھر ادھر, مجھے بھی ملتے نظر آتے رہتے, کہتے ہیں کہ جی نیب نے بلایا ہمیں, نیب نے ہمیں درخواست کی کہ ذرا ریٹ کم کر دیں, ہمیں گورنمنٹ کی کمیٹی نے بنایا, منسٹری نے بنایا, ہمیں درخواست کی کہ ریٹ کم کر دیں. درخواست کچھ نہیں ہے, آپ نے کرمنل نیگلیکٹ کیا ہے. میں ان کی جگہ ہوتا, میں کہتا میں تو آپ پاس بیٹھے, یہ باہر پولیس والے کھڑے 419 420 کے اندر, میں تھوڑی نان بیلیبل اریسٹ ہے, اس کو جیل میں بھیجو ان کو. ٹھیک ہے, میرے ساتھ میں نعمان وزیر صاحب آتا ہوں. جی جی نعمان وزیر صاحب, دستگیر خان صاحب, آپ نے نعمان وزیر صاحب کی بات سنی. ہم جب اس طرح کی منصوبوں کی طرف جاتے ہیں, نیپرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, کیا وہ اتنی معصوم ہے یا اتنی نااہل ہے کہ اتنی ٹیکنیکلی کمزور تشکیل دی جاتی ہے کہ وہ اس کو دیکھ نہ سکے؟ وزارت پانی و بجلی, کیا وزارت اس طرح چلتی ہے کہ اس طرح کے ڈیٹاز جو ہیں مصنوعی وہ پیش کر دیے جائیں اور ان کو منوعن تسلیم کر لیا جائے, یا یہ کہ نہیں یہ سیاسی مفادات کے تقاضے ہوتے ہیں جو پھر یہ اوور سائٹ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے؟ جی غالباً اوور سائٹ بھی کرواتی جاتی ہوگی, اس کو خارج الامکان نہیں آپ قرار دے سکتے. لیکن میں پھر دہراؤں گا کہ جب تک پاکستان میں 2013 تک ایک مہیب الیکٹریسٹی شارٹیج تھی, بجلی کی کمی تھی, تب تک تو حکومتیں یہ بجلی بلیک میل ہوتی رہیں ان IPPs کے ہاتھوں. کیونکہ جیسے فار ایگزامپل ابھی چند دن بعد رمضان آنے والا ہے, تو رمضان میں جو بجلی کی شارٹیجز تھیں وہ پاکستانیوں کے لیے بالکل ہی ناقابل برداشت تھیں. اسی طرح جب فیکٹریوں کی بجلیاں جاتی تھیں تو لوگوں کا روزگار افیکٹ ہوتا تھا, تو وہ بھی ناقابل برداشت تھا. تو جب تک تو ملک میں بجلی کی کمی تھی تب تک تو ان کو میرے خیال میں بادل انعقاد حکومتوں نے برداشت کیا. لیکن کہ یہ ایک ایسا ملک تھا جہاں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور ہر روز 6 دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے, اور کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو شروع میں تو انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے ایک اٹریکٹیو پیکج آفر کیا, لیکن جب وقت کے ساتھ دونوں معاملات محمد نواز شریف کی گورنمنٹ نے حل کیے تو پھر ہم اس قابل ہو گئے کہ پھر ہم ان چیزوں کی طرف دیکھ سکے. آج بھی اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان کانٹریکٹس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دوبارہ سے اس کو, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ملک میں نہ ہی بجلی کی کمی ہے اور نہ ہی دہشت گردی سے پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں. اچھا, اس میں چودھری منظور صاحب یہ فرمائے گا کہ جو نعمان وزیر صاحب کی گفتگو ہے اگر اس کو مد نظر رکھ لیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جو IPPs لائے گئے ان کے اندر ہوم ورک نہیں کیا گیا, اور یا شعوری طور پر اجازت جو ہے ان ڈیٹاز کی بنیاد پر دی گئی جو انہوں نے پیش کیے؟ نہیں, میرے خیال میں اس وقت تو یہ اس وقت تو ان کی ایفیشنسی بھی بہت بہتر تھی. جب ابتدا میں آئے تھے اس وقت چیزیں ساری ٹھیک تھیں, کیونکہ اس کے بعد بہت رگڑا اس ایشو کو. وہ جو احتساب کمیشن تھا اس وقت میاں نواز شریف صاحب والا, اور زرداری صاحب سے لے کر وہ بند رکھے, اور وہ ہاپکو کے MD کو بھی گرفتار کیا, جس کے بعد بڑی لمبے عرصے تک پاکستان میں کوئی بندہ اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے دیکھا وہ جب یہ رینٹل پاور پروجیکٹس آئے تو اس کے اندر کیا تھا, اس کا ریٹ کیا تھا, 14 سینٹ تھا. بعد میں وہی جو تھے وہ
وہ پھر دوبارہ سے جب نون لیگ کے دور میں لگے تو ان کا ریٹ 17 سینٹ پہ چلا گیا. لیکن اس وقت جب یہ ہوا تو افتخار چودھری نے کہا کہ میری کل ٹیبل پہ تمام جو ہے وہ پیسے رکھو صبح. آپ کو یاد ہے آپ کور کرتے رہے 9 بجے صبح میری ٹیبل پہ ہونے چاہیے, سوائے کارکے کے باقی سب نے وہ جمع کروا دیا. کسی ایک کمپنی نے بھی نہیں کہا کہ میرے سے راجہ پرویز اشرف نے یا فلاں نے یہ اتنے پیسے لے لیے تو میں اتنے کام دوں گا. جب وہ آ گئے تو ان کو پھر فکر ہوئی افتخار چودھری صاحب کو کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کل 14% سود بھی اس پہ دیں, جو ایڈوانسز آپ کے پاس تھے وہ 14% سود بھی دے دیا گیا. اس کے بعد 5 سال تک کسی نے اس ملک کے اندر کوئی اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہونے دی. تو اس کی وجہ سے یہ کرائسس آیا جو جس کا ذکر ابھی خرم صاحب کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت چیزیں ایسی نہیں تھی. یہ بعد کے اندر جو ایشوز آیا نیچرلی, جو اس کی ایفیشنسی بھی کم ہوتی ہے, جو ہمارے اپنے جو گورنمنٹ کے ہیں وہ سب سے کم ایفیشینٹ ہے اس وقت جو آئل سے چلتے ہیں, جو پبلک سیکٹر کے ہیں, چونکہ ان کے اندر کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی اور وہ پرانے ان کے سارا جو مشینری ہے وہ ہے. سو میرا خیال ہے اس کو اگر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, کرنا چاہیے. مجھے چودھری صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. خرم صاحب, میں ذرا آپ سے جانا چاہوں گا کہ بریک پر جانے سے پہلے چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ اگر آپ کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کارروائی ہونی ہے تو ہونی چاہیے؟ جی ایبسلیوٹلی, اگر گورنمنٹ کے پاس ایویڈنس ہے اس معاملے کو لے کر چلنے کی. لیکن اگر پچھلی رپورٹوں کی طرح یہ حکومت شروع ہوئی ہے, دوائیوں کے اسکینڈل میں سنا تھا کہ ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی, پھر گیس اور بجلی کی اوور بلنگ میں بھی ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی, پھر ایل پی جی کے اسکینڈل میں بھی ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی, اب آٹا اور چینی میں بھی سنتے تھے کہ عبرتناک سزا دی جائے گی. تو اگر تو گورنمنٹ کے پاس ایویڈنس کے ذریعے وہ پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو 4 لوگ کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ اپنا آڈٹ کروا کر جو اوور بلنگ انہوں نے کی ہے وہ حکومت کو واپس کر دیں, اور تاکہ جو ہے وہ بڑا اچھا ایک پریزیڈنٹ بھی سیٹ ہو, دوسروں کو بھی سمجھ آئے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت میں جو 4 لوگ ہیں انہوں نے اوور بلنگ نہ کی اور باقی سب نے کی ہو. تو یہ تو سارا معاملہ ہے یہاں, یہ چیریٹی ول بگن ایٹ ہوم. اگر عمران خان صاحب کی کابینہ کے لوگ جو ہیں, خاص طور پہ 2 جو مشیر پیٹرولیم ہیں اور مشیر تجارت ہیں, یہ دونوں جو ہیں اگر والنٹیرلی اپنا جو ایکسٹرا پروفٹ ہے جو کہ کئی ٹینز آف بلینز میں ہے وہ اگر سبمٹ کر دیں حکومت کو تو بہت اچھی مثال ہوگی. اور اگر یہ 2 کر دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ باقی آئی پی پی بھی پیچھے نہیں رہیں گے, کیونکہ اگر حکومت اپنے اوپر اطلاق کرے گی سب سے پہلے اس فورینزک آڈٹ کا اور ایکسٹرا پروفٹ واپس لینے کا تو پھر کسی کو اور کوئی اعتراض نہیں ہوگا. نعمان وزیر خٹک صاحب, کیا ہی اچھا ہو کہ جو آپ کے وزراء ہیں پہلے تو وہ ذمہ داری قبول کریں نا. آپ نے جس 35 ارب کی بات کی ہے 5 کمپنیز کی جو بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ تو ان کا ہے. تو اگر وہاں سے سلسلہ شروع ہو تو باقی تو بہت آسان ہو جائے گا پھر کام, اور آپ کا بھی میرٹس میں اضافہ ہوگا. دیکھیں, پہلے تو جو آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ابھی آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے, میں نے جو انکوائری ہم نے جو کی تھی اس کے اندر ان کا بالکل ذکر کیا ہوا ہے, ان کمپنیز کا بالکل ذکر ہے, آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. ایک تو بات یہ. دوسری بات, ایک چیز آپ غلط کر رہے ہیں, سارے پاکستان میں غلط ہو رہا ہے کہ ری نیگوشیٹ کانٹریکٹ. نہیں, کوئی ری نیگوشیٹ نہیں کرنا. ہم اسی کانٹریکٹ کو ان لیٹر اینڈ اسپرنٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کیونکہ ری نیگوشیٹ کرو گے تو پھر تو جاتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جا سکتا ہے, وہ جائے گا کہ مجھے آپ کیا پریشرائز کر رہے ہیں. تو کوئی ری نیگوشیٹ نہیں کرنا. ہم نے اس کانٹریکٹ کو لیٹر اینڈ اسپرنٹ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کانٹریکٹ میں لکھا تھا 15% ریٹرن آن ایکوٹی, 15%, سادے لفظوں 15% منافع ملے گا. تو 15% زیادہ منافع انلیگل ہے, یہ آپ واپس کر دیں. تو ری نیگوشیٹ نہیں ہوتا ہے. جہاں تک آتا ہے تعلق آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کا, میں چونکہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ فلانا آدمی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نے اس کے انٹرفیئر کیا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے, جب آپ
कैबिनेट में बैठे हैं या किसी मीटिंग में बैठे हैं या कोई अप्रूव करने, तो कोई आकर अगर आपको कह देता है भाई ये सारा कुछ ठीक है ये और वो, तो अननोइंगली आप उसको कर जाते हैं। तो मे भी किसी ने नुमान अननोइंगली वजीर किया खटक हो, साहब, सवाल तो वो वहीं एक पर है separate issue कि क्या इमरान खान साहब को इखलाकी तौर पर जिस मैंडेट का वो प्रचार करते हैं, अपने इन साथियों को नहीं कहना चाहिए कि आपका इखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया है काबीना में बैठने का? नहीं देखें जी, उन्होंने एक देखें ना, ये एक लीगल बैटल नहीं है। इसके अंदर आपने जो जो बैलेंस, आपने इवन हीट रेट जो बार बार लोग करते हैं, हीट रेट की भी जरूरत नहीं है। वो सब कुछ तो लिखा हुआ है सारे सामने, उनकी बैलेंस शीट में सब नजर आ रहा है कि इन्होंने ज्यादा मुनाफा किया है। तो ये तो उनको चाहिए, आप सही कहते हैं जिन जिन लोगों की है, लेकिन इसके अंदर अगर आप सारे एसोसिएशन ऑफ आईपीपीज के साथ बैठकर बात करते हैं तो सब एक साथ हो जाते हैं। फिर जिन्होंने किया है वो भी बीच में मिक्स हो जाते हैं। अलग-अलग करके पकड़े हर एक को, अलग-अलग करके बात करें, उन्होंने क्या है कि जी आप, मैं आपको कह सकता हूँ जी, मैंने इसकी इंजीनियरिंग साइड भी देखी है, फाइनेंशियल साइड भी देखी। मैं इसको जो हमारा जो सेनेट कमेटी के डिसीजन जो ना, इसको हर अदालत में डिफेंड कर सकता हूँ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में डिफेंड कर सकता हूँ कि ये उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादा मुनाफा लिया है, आवाम के साथ इतना ज्यादा हाई टैरिफ रेट चलाया, हाई टैरिफ रेट आवाम को, तो जो उन्होंने पैसा खाया वो किया। लेकिन इसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज को जो बिजली मिली वो महंगी मिली, हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, एक्सपोर्ट में इतना नुकसान हुआ, ये सारा कुछ उसमें डाला जाता है। तो ये चीज जो है, ये आपने आराम से भाईचारे से उनसे बात नहीं करनी, आपने बड़े सख्त तरीके से बात करनी है। तो इसमें चौधरी मंजूर साहब जी, चौधरी मंजूर साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि टू बिगिन विद कैबिनेट और फिर सबके खिलाफ जो है बिला तखसीस कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये तो खरबों का मामला है, ये कोई अरबों का भी नहीं है। ऑफ कोर्स जो खुर्रम साहब ने कहा है कि अगर ये खान साहब ने ऐलान भी किया था कि मैं अपने आप से शुरू करूंगा, और ये अभी नुमान साहब कह रहे थे कि अगर खान साहब का कोई भाई होता तो उससे भी शुरू होता। शुक्र है उनका कोई भाई नहीं है, वरना शायद ये मिसाल भी ना बनती। लेकिन अगर ये यहाँ से शुरू किया जाए जो कैबिनेट के लोग हैं, फिर बाकी किसी को क्या एतराज हो सकता है, और इस पे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं, जो दवाइयों वाला है वो 200 से 500 वाला है, 500% इजाफा हुआ था। बाकी चीजें जितनी भी आ रही हैं, BRT पे भी, बाकी चीजें भी जितनी हैं उन पे बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जो स्टॉप हुई है PTI की वो भी हो, ताकि फिर लोगों को ये कहने को ना मिले कि नैब सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ खड़ी है। 17 केसेस हैं KPK के और बाकी भी हैं, वो सारे के सारे। मैं तो बिल्कुल कभी भी इस हक में नहीं रहा कि सिर्फ इस पे ना किया जाए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस पे होना चाहिए, लेकिन होना सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, और बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। नाज़रीन, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को भी एक बहुत बड़ा धचका जो है वो लगा है, तारीख की कम तरीन सतह पर आ गए हैं, और नौबत यहाँ तक पहुँची है कि अमेरिका का जो तेल है वो मनफी $37 पे तक जो है उसकी तिजारत जो है वो हुई है। लेकिन ब्रेंट जो है वो किसी हद तक अपनी जगह अभी तक बनाए हुए है, $26-27 पे जो है वो ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि अमेरिकी तेल को इस कदर जो तनज़ली है उसका सामना क्यों करना पड़ा है, क्या वजूहात हैं, और आलमी सतह पर जो तेल की कीमतें जो हैं इस कदर गिरावट का शिकार हुई हैं, उसकी क्या वजह है। क्या सऊदीया और रूस के दरमियान इस हवाले से जो लड़ाई है उसका किरदार है। आलमी सतह के ऊपर तेल की जो डिमांड है उसके अंदर कमी वाक़या हुई है। अमेरिका के अंदर जो है उस डिमांड में कमी हो जाने की वजह से जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम पड़ गई है। क्या मसला क्या है और इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे, हम किस हद तक इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और देखने की बात यह है कि आइंदा दिनों में कब तक तेल की कीमतों का ये सिलसिला जो है ये बरकरार रह सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर इशफाक साहब, मुमताज़ माहिर माशियात हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो तेल की कीमतों के साथ अब हुआ है
اور ذرا تاریخ میں بڑا پیچھے جانا پڑے گا اس سے پہلے جو یہ صورتحال تیل کی قیمتوں کے ساتھ ہوئی تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا بنیادی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا کے اوپر خاص طور پر امریکن مارکیٹ جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ لاوارث ہو گئی ہے؟ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. میں ذرا پہلے اس کو دو حصوں میں اس کا جواب دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی میں ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہے. نہ ایئر لائن چل رہی ہے، نہ ٹرانسپورٹ چل رہا ہے، نہ لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو ڈیمانڈ سائڈ جو ہے ٹوٹل ڈسٹروائے ہو گئی ہے. The demand for oil has totally destroyed. سپلائی سائڈ میں سعودی عرب اور رشیا میں ایک مقابلہ ہو گیا اور انہوں نے اوور سپلائی کر دی. ایک طرف ڈیمانڈ ڈسٹرکشن اور دوسری طرف اوور سپلائی، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ $40-50 بیرل سے ایک دم نیچے کی طرف آنے لگی. ایران میں اب ان کی رشیا اور اس میں سعودی عرب میں بات چیت ہوئی جس کے روشنی میں 10 ملین بیرل پر ڈے تیل کے پروڈکشن کو کٹ کیا گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس سے معاملہ بہتر ہو جائے گا اور سپلائی ڈیمانڈ برابر ہو جائے گا اور تیل کی قیمتیں تھوڑا اوپر کی سطح پہ $30-35 پہ چلی جائیں گی. ایسا ہوا نہیں. جو کیلکولیٹ کیا گیا کہ تیل کی جو ڈیمانڈ ہے یہ تقریباً 30 سے 35 ملین بیرل پر ڈے کم ہو گئی ہے. انہوں نے اپنے پروڈکشن جو کٹ کیا تھا 10 ملین بیرل which was insufficient. تو یہ تیل میں جو گرنے کا سلسلہ یہ جاری رہا اور یہ تیل کی قیمتیں کافی نیچے کی سطح پہ آ گئی ہیں. اب میں آتا ہوں کل کیا ہوا ہے، اور یہ خاص کر امریکن مارکیٹ میں ہوا. یو ایس کے جو ویسٹرن ٹیکساس آئل ہے اس کے ساتھ ہوا ہے، برنٹ کے ساتھ نہیں ہوا ہے. تو لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر اوور سپلائی ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، تو چاہے برنٹ ہو اور چاہے WTI ہو، تیل تو تیل ہے. تو یہ پھر امریکن آئل جو ہے وہ کافی نیچے چلی گئی، لیکن برنٹ والا جو ہے وہ اسی سطح پہ $26-27 بیرل پہ ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ ذرا ٹیکنیکل ہے، عام آدمی کو میں کوشش کروں گا کہ میں سمپل لینگویج میں سمجھا دوں کہ امریکن آئل جو ہے اس میں لوگ اسپیکولیشن والے بہت زیادہ اس میں رول پلے کرتے ہیں. یہ بالکل سمپل لینگویج میں یہ بتا دوں کہ آپ کے امریکن آئل کمپنی ہے، میں ایک بروکر ٹائپ کا ہوں یا ڈاکٹر صاحب پاکستان سٹاک ایکسچینج کی مثال دے دیں، وہاں بھی تو اسپیکولیشن کے اوپر ہی سارا کھیل ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، یہاں پر ذرا ڈیفرنٹ ہے، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کی ایک آئل کمپنی ہے اور میں ایک اسپیکولیٹر ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ میرے لیے 10 بیرل آئل جو ہے ایک طرف کر کے رکھ دیں، میں نے کسی کو ڈیلیور کرنا ہے. آپ نے میرے لیے الگ کر کے 10 بیرل آئل کے جو ہے کنٹینر وہ رکھ دیے آپ نے. اب جب وقت آ رہا ہے، اور یہ میں نے کس کے لیے بیچنا تھا، یہ اگلے مئی کے مہینے کی جو سپلائی ہے اس کے لیے میں نے ان سے کہا ہوا ہے آئل کمپنی سے کہ آپ میرے لیے الگ کر کے رکھ لیں. اچھا، جب مئی میں ڈیلیوری کی باری آ رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ جس کو میں نے ڈیلیوری کرنی ہے وہ تو خرید نہیں رہا ہے، وہاں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. اب یہ میں نے آئل کمپنی سے رکوایا ہوا تھا وہ بیرل اپنے لیے. اب وہ کمپنی کہہ رہی کہ بھائی آپ لے خریدیں. تو امریکن مارکیٹ میں یہ ہے کہ وہ کریڈٹ پہ چلتا ہے. تو اگر اب مئی میں ڈیلیوری دینی ہے آپ نے تو یو ہیو ٹو بائی دس. یہ نہیں ہوگا کہ جی میرے تو وہاں پر ڈیمانڈ نہیں رہی ہے تو یہ جو میں نے آپ سے رکھوایا تھا 10 بیرل اس کو اب آپ بیچ دیں یا میں نہیں لوں گا. ایسا نہیں ہوگا. آئی ہیو ٹو پے دی پرائس. تو میرا تو پیسہ جا رہا ہے، میرے ڈیمانڈ نہیں ہے، تو اس میں بیکاز آئی ہیو ٹو بائی دس، آئی ہیو ٹو پے دس، اور وہاں سے لینا ہے.
تو وہ میں کر نہیں سکا. وہ جو کمپنی تھے وہ بالکل اس کے پاس وہ اور نیچے چلے گئے, پرائس نیگیٹو میں چلے گئے. یعنی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کمپنی والے کہ میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں, تم یہ تیل اٹھا لو میرے یہاں سے. اس نوبت پہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن برینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کیش کی بات ہوتی ہے. اگر میں ان سے کہوں کہ جی وہ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب روزمرہ کے حساب سے ہونا ہوتا ہے. ذرا پاکستان پر آ جائیں. اب برینٹ کا بھی جو ہے اور جو ہمارے ذرائع ہیں جہاں سے ہم تیل لیتے ہیں وہ اب $26-27 اب بیرل پہ ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان جو ہے یہاں پہ اب پیٹرولیم پرائسز کا کتنا فائدہ جو ہے وہ عوام تک شفٹ ہو سکتا ہے؟ میں یہاں پر ایک تھوڑا سا اس سوال پہ آنے سے پہلے پچھلے والے کا ایک صرف اپ ڈیٹ دے دوں کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے کانگریس سے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں اجازت دے دیں تو میں یہ ایکسٹرا جو آئل جو ہے اس کو خرید کر کے اپنے ریزرو میں رکھ دوں. صرف اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ جو کل نیگیٹو چلا گیا تھا آج اوپر کی سطح پہ آ گیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مئی کے 15 تاریخ تک یہ $35 سے $40 بیرل پہ آ جائے گی. تو وہ آلریڈی اس کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے امپیکٹ نظر آ رہے ہیں, اور وہ تیل کی قیمتیں جو کل نیگیٹو سطح پہ چلی گئی تھیں اب پازیٹیو زون میں اور کافی اوپر کی طرف آ گئی ہیں. ہیونگ سیڈ دس, اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف میں کہ ہمیں کیا ہوگا. دیکھیں پاکستان میں بھی نہ ایئر لائن چل رہی ہے, نہ گاڑیاں چل رہی ہیں, نہ کارخانے چل رہے ہیں, نہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. تو ڈیمانڈ فار آئل ہمارے یہاں بھی گر گیا. پچھلے مہینے حکومت پاکستان نے منع کر دیا کہ کوئی آئل امپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ ہماری ریفائنریز جو ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے تیل سے, ان کے وہ بک نہیں رہی ہے. تو ہم نے تو امپورٹ بند کیا ہوا ہے پچھلے ایک دو مہینے سے. تو اب اگر وہاں پر, اور یہ جو ہے ریلیٹیو ایکسپینسیو ہے آج کی پرائس کے مقابلے میں, اب ہمارے تو ریفائنریز بھرے پڑے ہوئے ہیں پرانے والے تیل سے. تو اب اگر وہاں پر تیل کی قیمتیں کم بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا ہمیں, ہم امپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو لا کر کہیں اور پارک کر دیں. تو یہ ہمیں امیڈیٹ کوئی بینیفٹ نہیں ملے گی. یہ جو آپ نیگیٹو زون کی بات کر رہے ہیں, مطلب ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ جو تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس کے اوپر جو شور مچایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ دیا جائے, کوئی 20-25-30 روپے جو فی لیٹر کم کیا جائے, اس حد تک نہیں ہوگا. کس حد تک ہو سکتا ہے اگلے مہینے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کمی واقعہ ہو سکتی ہے یا نہیں, ادھر ہی رہے گا؟ دیکھیں آپ خود سوچ لیں کہ آپ کے ریفائنریز ہیں وہ اس وقت فل پڑے ہوئے ہیں, جگہ نہیں ہے کہ اور آئل کو لایا جائے, کروڈ کو, اور اس کو ریفائن کر کے مارکیٹ میں بیچا جائے کیونکہ آپ تو آلریڈی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک یہ والا مال بکے گا نہیں, آپ باہر سے کہاں سے لے کر آئیں گے اور رکھیں گے کہاں وہاں پر. تو اس لیے ہمیں اس وقت کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ حکومت پیٹرول کی قیمت کم کر دے گی. پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک میں تیل کی ڈیمانڈ بالکل نیچے کی سطح پہ آ چکی ہے. ماضی میں امپورٹ کیا ہوا ہے وہ بک نہیں رہی ہے, ہمارے آئل ریفائنریز بھرے پڑے ہوئے ہیں تیل سے. تو اس لیے یہ جب بینیفٹ اس وقت ہوگا نا کہ جب ہم یہ تیل امپورٹ کریں گے سستے داموں میں تو پھر ہم عوام تک پاس آن کریں گے. ہمارے پاس تو تھوڑا اس سے ایکسپینسو والا پڑا ہوا ہے. تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ حکومت اگر چاہے تو تھوڑا بہت کم کر سکتی ہے, ادروائز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امیڈیٹ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں تو بس کل ہمارے یہاں پر یا 30 اپریل سے نئی تیل کی قیمت آ جائے. اور وہ بالکل جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے لیڈران کہہ رہے تھے کہ اس کو 50 روپے کی سطح پہ لے آیا جائے. یہ مشکل نظر آتا ہے, پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ حکومت نے یہ تیل بھی جو امپورٹ کیا ہوا ہے یہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے کہ جس کی ہم قیمت اس وقت ادا کر رہے ہیں. اس میں بھی ابھی بڑی گنجائش ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیکسیشن کو جو ہے اس میں آگے پیچھے ایڈجسٹمنٹ کر لیں تو عوام کو مزید ریلیف تو دیا جا سکتا ہے.
देखें, पिछली मरतबा भी गवर्नमेंट ने कोई 15 रुपए पर लीटर कम किया था। उस वक्त भी गुंजाइश थी कि 25 से 30 रुपए पर लीटर किया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट को रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। इस वक्त जो गवर्नमेंट रिलीफ प्रोवाइड कर रही है और 1200 बिलियन के जो पैकेज गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है, गवर्नमेंट ने जो वो किया हुआ है 1200 बिलियन का जो पैकेज है, उसके पैसे भी चाहिए होंगे। तो दिस इज वन सोर्स, क्योंकि इस वक्त टैक्सेशन के से तो पैसे बहुत कम आ रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो सारा का सारा पास ऑन करेगा। किसी दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं होता कि सबका सब पास ऑन कर दिया जाता है। कुछ पास ऑन करते हैं, कुछ टैक्स की शक्ल में आप रेवेन्यू ले लेते हैं, जिसकी ज़रूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा है हुकूमत को। लेकिन ये डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि आखिर $1.4 अरब का जो बर्क रफ्तार कर्जा IMF से आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी तो नोट छाप सकते हैं। नहीं, बिल्कुल होगा, वो उसके अगेंस्ट भी होगा, लेकिन ये भी तो देखें ना कि जो टैक्स के जो कलेक्शन के थे, अभी तो हम कह रहे थे प्री कोरोना पीरियड में, मैं खुद आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि अगर 4400 अरब FBR इकट्ठा कर ले तो मैं हर अफसर को जाके सलाम करूंगा। ये आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी। लेकिन पोस्ट कोरोना में अब खुद IMF ये कहता है कि ये 3900 पे होंगे। तो सोचे कि सफर शुरू किया था 5500 से और आ गए 3900 पे। तो ये इतना जो मैसिव रेवेन्यू में कमी हुई है, इसके असरात बजट पे भी पड़ेंगे, अखराजात भी बढ़ रही हैं, इसलिए बजट का खसारा हमारा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट तो ये कोशिश करेगी कि ये जो पैसे आ रहे हैं IMF की तरफ से 1.4 बिलियन का इक्विवेलेंट रुपी अमाउंट जरूर जनरेट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास चूंकि वक्त थोड़ा है, ये फरमाइएगा, आप समझते हैं कि हुकूमत के पास पेट्रोलियम के अंदर अभी भी गुंजाइश है कि वो 10 से 15 रुपए फी लीटर जो है वो आवाम को पास ऑन कर सकती है, और इसके नतीजे में जाहिर है अफराते ज़र पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आवाम पे भी इसके असरात पड़ेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज में भी असरात पड़ेंगे, इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी, और दिस विल गिव इनफ जस्टिफिकेशन के फर्दर इंटरेस्ट रेट को भी कम किया जाए। तो इसके बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक क्या गुंजाइश है, मैं समझता हूँ कि अभी भी गुंजाइश है। अगर हुकूमत चाहे तो 5-7 रुपए कम कर सकती है, अभी भी गुंजाइश है। लेकिन ये जो कल का वाक़या है, उसको लेकर अगर ये कहना कि बस तेल की कीमत यहाँ भी कर दी जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तेल जो है हम फॉरवर्ड में बाय करते हैं। तो जो फॉरवर्ड में हमने बाय किया होगा, जिस रेट पे किया होगा, वो उसी रेट पे ही हमें मिला करेगा। मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर इशफाक साहब की गुफ्तगू सुनी। टाइटन योर सीट बेल्ट। हमारी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो माजी में जो तेल ख़रीदा गया, जिस कीमत पर ख़रीदा गया, उससे भरी हुई हैं। लिहाजा हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपोजिशन की जो डिमांड है कि 50 रुपये लीटर पर लाया जाए वो पूरी हो सके। कुछ गुंजाइश ज़रूर है जो दी जा सकती है, क्या वो दी जाती है या नहीं, ये फ़ैसला भी अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत नहीं करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।